یہ بیماری کیوں آتی ہے، یہ بیماری کیوں لگتی ہے، اس کے شکار کیوں لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ خاندانی، یعنی ان کے خاندان میں بھی اگر کسی کو یہ بیماری تھی تو خاندان کی وجہ سے بھی ان کے اثرات چلتے چلتے پھر کسی کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، ایک۔ دوسری چیز، زندگی میں ہونے والی کچھ پرابلمز، زندگی میں کچھ حالات ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، ذہن میں یعنی دماغ میں کچھ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں اور ان کا نروس سسٹم جو ہے نا بگڑ جاتا ہے، برین کے کچھ حصے سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ سب چیزیں، یہ علامات ظاہر ہوتے ہیں، وہ انسان بیمار ہوتا ہے۔ بیماری کی یہ وجوہات ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ خاندان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پھر زندگی میں ہونے والے حالات۔ اب کیسے حالات ہیں وہ بھی تھوڑے سے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ حالات کیسے؟ جہاں پہ لاس ہوتا، جہاں پہ فیل ہوتا، وہاں سے یہ دماغی بیماریاں شروع ہو جاتی ہے، یہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم لوگ بھی کئی لوگوں کے تعلق سے دیکھیں، اچانک کیا ہوتا، کسی کی شادی کے لیے بچپن سے کسی کے تعلق سے رشتہ داروں میں بول کے رکھ دیتے، یہ لڑکی ہے، یہ میرا بھائی ہے یا پھپھیرا یا خلیرا کوئی تو بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم لوگ نکاح کر دیں گے۔ بچپن سے یہ بات چلتی ہے۔ اب وہ لڑکا لڑکی دونوں بھی جوان ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اب ان کے ذہنوں میں بھی یہی بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ ہاں میرا شوہر وہ ہے اور یہ میری بیوی ہے، اس طرح۔ لیکن اچانک کچھ خاندان میں لڑائیاں یا جھگڑے، کچھ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہونے والا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ہونے والا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ، اور کچھ لوگوں کا تو وہ رسم رواج یعنی قریب، شادی کے قریب تک بھی آ جاتا، اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اب فوراً جیسے ہی رشتہ ٹوٹتا، وہ لڑکی یا تو دیوانی اور پاگل بن جاتی ہے، یا جتنے علامات میں بتایا ان علامات میں سے کوئی نہ کوئی علامات اس کے اندر، اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو پاگل ہو گئے صرف رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے، اب کچھ بھی کام کے نہیں رہے، وہ لوگوں کو دیکھنے سے ڈر، گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے روتے ہیں، کھا نہیں سکتے، بالکل پاگل ہو کے آخر میں ان کا ایک نہ ایک دن کیا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اگر اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو۔ یہ ہوتا ہے، یعنی زندگی میں ہونے والے کچھ حادثات کی وجہ سے بھی ذہن پہ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذہنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے، یا پھر کسی کا انتقال ہو جاتا، اچانک کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی، کسی کو شوہر سے، کسی کو بیوی سے، کسی کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اچانک مر گیا، یعنی اس کے ساتھ، اس کے تعلق سے یہ سوچتے نہیں تھے کہ کبھی یہ بھی مر جائے گا۔ یعنی ایک ماں کے لیے وہ اپنے بچوں کے تعلق سے کبھی نہیں سوچتی کہ میری بچی یا میرا بچہ، میرا نوجوان یا میرا چھوٹا بچہ یہ مر جائے گا، کبھی کسی کو خیال نہیں آتا۔ لیکن اچانک اگر اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بارے میں سوچتے سوچتے ماں خود بیمار ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے باپ، پھر اس کو اسی کے غم میں کیا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی کو میت لے کے گئے، دفنا کے آئے نہیں، یہ گھر کے پاس مر جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں بھائی اچانک ہی مر گئے، اچھے تھے، کیا ہوا کہ نہیں معلوم، بہت زیادہ روئے تھے، گھر کو آئے تک ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سارے لوگ بولتے تھے نہیں یہ ہارٹ اٹیک آ گیا، پھر اس کی وجہ سے بھی انتقال ہو گیا۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں یہی ذہنی بیماریوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے گھروں میں اگر ظلم ہوا ہو، زیادتی ہوئی ہو، بچپن سے کسی کے اوپر سختی کی گئی ہو، وہ بھی ذہنی بیمار ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ کسی کے ماں باپ نہیں ہے، بچپن میں ہی مر گئے، اب وہ لڑکے یا وہ لڑکیاں چاچا کے، ماموں کے، نانی کے، یا پھر کہیں بھی انادھ آشرم وغیرہ میں اگر پلتے ہیں، اب وہاں پر اگر ان کو بچپن سے ظلم ہوتا ہے، ماموں کی طرف سے ہو یا چاچا ان کی طرف سے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ہمیشہ ان کو ایک کام والی کی طرح دیکھا جاتا، ان کو مارا جاتا، گالیاں دی جاتی، اب ہمیشہ وہ ظلم سہتے سہتے سہتے۔ اور کچھ لوگ شادی کے بعد بھی، سسرال جانے کے بعد، اب وہ سسرال کا ماحول اتنا خطرناک ہوتا ہے، ہمیشہ بہو پہ ظلم اور تانے، شوہر کے مار کھاتے ہوئے یہ تمام گالیاں وغیرہ سنتے سنتے وہ سب ظلم سہتے سہتے وہ ایک دن کیا ہے، وہ ذہنی بیماری کا شکار بن جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی۔ یہ علامات، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ زندگی میں ہونے والے کچھ حادثات کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں، اپنے ذہن میں ابھرنے والے کچھ خیالات، اندر کی کچھ کشمکش،
کشمکش اور کچھ خواہشات جو کہ اس کے خواہشات وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے، وہ میں کر لوں، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے خاندان والے اور اس کا دین یا اس کا مذہب یا اس کا معاشرہ اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتا، اس کی وجہ سے بھی وہ ذہنی بیمار ہو جاتا ہے۔ کرنے کا دل کرتا ہے، خواہش ہے، کئی دنوں سے ہے، لیکن خاندان والے بیچ میں آ گئے یہ نہیں کرنا، اب وہ کیا ہو جاتا، پھر وہیں سے ذہنی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں علامات ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ ذہن میں بھی یہ جو نروس سسٹم ہے، ہمارے دماغ میں جو رگیں جاتی ہیں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں تھوڑی سی بھی اگر کیمیکل انبیلنس اگر ہو گئی یا کسی جگہ پر اگر کوئی رگ سکڑ گئی، چھوٹا سا پرابلم اس کے لیے کیا ہے، ذہنی بیمار بنا دیتا۔ اب وہ دیوانہ، مجنون، پاگل، جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو ہم اب وہ سیریل اور ٹی ویوں میں دیکھتے ہوں گے آج کل، کیا ہے، سائیکو بن گیا، یہ عام ہو گیا لفظ، سائیکو بن گیا۔ اب وہ سائیکو کا مطلب اب وہ جس کو چاہے مارتا، جس کو چاہے قتل کرتا، جس کو چاہے آج کیا ہے، بہت سارے لوگ پکڑے جا رہے، یعنی ان کو جب جیل میں ڈالا جا رہا۔ حالانکہ یہ لاک ڈاؤن میں بھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک آدمی گاڑی پہ آیا، اس کو پولیس والوں نے روکا، حالانکہ سب لوگ اندر رہنے کا حکم تھا، لیکن وہ روڈ پہ نکل کے آیا۔ جیسے ہی پولیس والے روکے اسے، وہ آندھرا کا واقعہ ہے، وہ اب اتنی بری اور اتنی گندی گالیاں پولیس والوں کو دینا شروع کر دیا کہ کوئی نہیں دے سکتا، اور عجیب عجیب باتیں کر رہا، گندی گندی گالیاں دے رہا۔ اب وہ پولیس والے بھی اس کی حرکتیں دیکھ کر اسے فوراً بٹھائے اور کیا ہے، اسے لے کے چلے گئے۔ اب دوسرے دن نیوز آئی کہ یہ سائیکو تھا، اس کی بیوی کچھ مہینے پہلے انتقال ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے جب سے اس طرح پاگل پاگل حرکتیں کر رہا، جس کی وجہ سے اب وہ گالیاں دینا شروع کرا، اس کو چھوڑ بھی دیے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں، اس کو کوئی سزا نہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ کسی کو مرڈر کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پھر بعد میں بولتے تھے کہ یہ بھی سائیکو تھا، اس کی وجہ سے اس کو ایسا ہوا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب ڈپریشن کی وجہ سے یہ بیماری ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض لوگ ہار جیت کی جنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہرانا، میری بات ہی مانی جائے، ہر جگہ میری بات ہی مانی جائے، اسی خیال میں ہوتے ہیں۔ بڑے ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنا ہی بڑاپن دکھاتے ہوئے اپنی ہی بات منوانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بچوں کے آگے تو ماں باپ کو یا بڑوں کو ہار جانا چاہیے، لیکن بچوں سے جیتنے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ میری ہی بات مانا جائے۔ پھر جہاں جب وہ ہار جاتے ہیں، یعنی جب ان کی بات مانی نہیں جاتی، تو فوراً وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی بیمار بن جاتے ہیں۔ اور بھی مثالیں دوں گا میں آگے انشاءاللہ، اللہ کے لیے غور کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا پرابلم انا ہوتا ہے۔ انا کیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے اونچا مجھے مانا جائے، میرے گھر کا سب سے بڑا میں بنوں، میری بات مانی جائے، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، یہ سوچتا ہے کہ میری بات مانی جائے، گھر کا بڑا میں ہی رہوں، ہر جگہ میری بات ہی مانی جائے۔ لیکن اب ہر دفعہ ہر جگہ تو ایک کی ہی بات نہیں مانی جاتی، لیکن اگر کبھی ان کی بات نہیں مانی گئی تو ایسا آدمی بھی دھیرے دھیرے سٹریس کا شکار ہوتے ہوئے ڈپریشن کی طرف چلے جاتا ہے۔